وہ ضابطہ ہے، وہ قانون ہے کہ جس میں اپنی طرف سے آپ کوئی گفتگو، کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ایک شخص اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں آنا چاہتا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے۔ کتنی نمازیں پڑھتا ہے بھائی؟ 5۔ اونچا بولے، کتنی نمازیں پڑھتا ہے؟ 5۔ 5۔ کوئی بندہ کہے جی میں دن رات میں 8 نمازیں پڑھوں گا، پڑھ لے، لیکن جس کے اوپر تجھے پابند کیا گیا ہے، فرض ہے تجھ پہ، وہ کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ 5۔ اس کے ساتھ ہی بندے کو سمجھایا گیا کہ مقابلہ نبی سے نہ کرنا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ فَإِن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ تجھ پہ تو 5 وقت کی نماز فرض ہے، پر نبی پہ 6 وقت کی نماز فرض ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کیا پتہ چلا؟ معلوم یہ ہوا اپنی مرضی کا نام اسلام نہیں ہے، اپنی مرضی کا نام دین نہیں ہے۔ اب بندہ دین کا داعی ہو، دین اسلام کا ماننے والا ہو، کہے جی میں حج کرنے کے لیے امریکہ جاؤں گا، امریکہ میں حج ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اپنی مرضی کا نام دین ہے؟ نہیں ہے، اپنی مرضی کا نام دین نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی زیادہ سمجھدار ہو، وہ کہے کہ میں رمضان کے روزے نہیں رکھتا، میں سفر کے 30 دن کے لگاتار روزے رکھوں گا، تو کیا پتہ چلا؟ اس کی محنت، اس کا سارا کرنا دھرنا سفر کے مہینے کے مطابق ثواب ملے گا، رمضان کے برابر ثواب نہیں ملے گا۔ ذرا جاگ کے بیٹھیں، توجہ سے بیٹھیں اور شوق سے سنیں۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ اللہ کا قرآن بھی ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ جو وَآتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں اللہ کا رسول دے دے اسے لے لو، اور جسے اللہ کا رسول تجھے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کے ساتھ کنیکشن ضروری ہے۔ کس کے ساتھ کنیکشن ضروری ہے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ۔ آپ اگر مثال طور پہ یو فون ٹیلی نار فرنچائز کے اوپر جاتے ہیں، زوم کی کسی کمپنی کے پاس چلے جاتے ہیں، تو آپ ان سے یہ پوچھتے ہیں جی کہ ہم نے سم لینی ہے، تو اس کے پیکج وغیرہ کیا ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو پیکج سمجھاتے ہیں۔ اور اسلام کا پیکج یہ ہے کہ اسلام نے بتایا ہم تو خدا کو بھی نہ جانتے تھے، ہم تو خدا کو بھی نہ جانتے تھے۔ آج تک کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ دنیا ساری کہے نا کہ ہم نے حج کیا ہے، مکے گئے ہیں، مدینے گئے ہیں، تو پوچھنے والا پوچھے بتا تو مکے مدینے سے ہو کے آیا، تو نے اللہ سے ملاقات کی ہے؟ تو کہے گا نہیں، ہم اللہ سے نہیں ملے۔ بھائی تجھے مکے اور مدینے میں خدا نہیں ملا، مکے اور مدینے میں، اور تھوڑا پیسہ بھی تو نے نہیں لگایا، 1.5 لاکھ لگا کے تو عمرہ کے لیے گیا، 10-15 لاکھ 8-10 لاکھ روپے تیرے پاس ہو تو تو حج کرے گا؟ اتنا پیسہ لگانے کے باوجود بھی اگر تیرا اللہ تجھ سے نہیں ملا تو کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں قرآن میں بھی، اللہ فرماتا ہے میں قرآن میں بھی جو خاص کلام ہے، خاص کلام، اللہ فرماتا ہے میں اس کا آغاز کل سے کرتا ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کس سے کرتا ہوں؟ کل، یعنی کہ اللہ آپ اور ہم سے کلام نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہی والی خاص بات اپنے نبی سے کہتا ہے، اے نبی تو ان سے کہہ دے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو پیغام عدل یہ ہے، پیغام صداقت یہ ہے، اپنی مرضی کا نام دین اسلام نہیں، اپنی مرضی کا نام دین اسلام نہیں۔ بڑے بڑے لوگ آئے، اپنے اپنے وقت میں بڑی عزت پائی، بڑا مرتبہ اور بڑا شان اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، لیکن آج تاریخ کے اندر
نہ وہ بادشاہ بچے ہیں کہ جن کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ پوری دنیا پر ان کی ہیبت طاری تھی، لوگ ڈرتے تھے۔ ہلاکو خان کا خاندان سن لے، تاگودار خان گزرا ہے، کیسے کیسے بادشاہ گزرے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ان کی قبریں کہاں ہیں۔ بولے اللہ بڑا کریم ہے، بولے اللہ بڑا کریم۔ رب نے ایک نظام سمجھایا ہے۔ کیا سمجھایا ہے؟ ایک نظام سمجھایا ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ کون سا نظام سمجھایا ہے؟ اللہ نے بتایا ہے کہ چاہے کوئی زمانے کے اندر کتنی بھی عزت پا لے، لوگوں کے سامنے پراڈو میں پھرنے والا، باڈی گارڈ ساتھ رکھنے والا کیا سمجھتا ہے کہ اس کی اللہ کی بارگاہ میں بھی عزت ہے کہ نہیں؟ یاد رکھو اللہ کی بارگاہ میں وہ عزت والا ہے جو اس کے محبوب کی قدر کرنے والا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کی قدر کرنے والا۔ اب یہ بات تو سمجھ آ گئی، ہم نے اللہ کو پہچانا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے۔ بولے سبحان اللہ۔ مثال کے طور پہ آپ کو ایک جوس پیش کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا یہ جوس کس کا ہے، آپ نے اس کو پی کر دیکھا اور آپ نے کہا ذائقہ تو اس کا گنے کے رس کا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ گنے کے رس۔ پھر آپ کو جوس پیش کیا گیا، پوچھا یہ کس کا ہے، تو کہا یہ آم کے رس کا جوس ہے۔ پھر آپ کو مالٹے کا جوس پیش کیا گیا تو آپ نے صحیح بتا دیا۔ اسی طرح اسلام کا جو نچوڑ ہے، جو جوس ہے، جو اخذ ہے، جو حاصل ہے، جو اس کا کمال ہے، وہ ہمیں اللہ کو ہم نہ پہچانتے تھے، نہ اللہ کو ہم جانتے تھے، ہمیں بتایا مصطفیٰ نے کہ اللہ ایسا ہوتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کسی چیز میں سماتا نہیں، اور کوئی چیز اللہ میں سما نہیں سکتی۔ اللہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اللہ وہ ہے جو پیدا نہیں ہوا، اور اللہ وہ ہے جو مرتا نہیں۔ اللہ وہ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ وہ ہے کہ ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ وہ ہے کہ جس کا ملک زمین اور آسمان، عرش اور لوح اور کرسی، قلم، کائنات کی پوری مخلوقات، آسمان سے لے کر زمین کے اندر آپ کی نظریں جہاں تک جاتی ہیں۔ ابھی زمانوں کا تعین نہیں ہوا کہ زمانے کتنے ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہی زمانہ ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کتنے جہان سمجھ رہے ہیں؟ یہی ایک جہان ہے، پتہ نہیں پروردگار نے ایسے کتنے جہان قائم کر رکھے ہیں۔ وہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے، وہ سارے جہانوں کا رب ہے، وہ سارے جہانوں کا مالک اور مولا ہے، وہ سارے جہانوں کو عزت اور ذلت اور پریشانی اور مجبوری اور مصیبت میں دیکھ کر رب کی ذات ہی ہے، وہ اندر کی پریشانیاں بھی دور کرتا ہے، باہر کی بھی دور کر دیتا ہے۔ اب کیا بتانا تھا میں نے؟ ہم کو اللہ کا تعارف رسول اللہ نے کرایا۔ ہم کو اللہ کا تعارف رسول اللہ نے کرایا۔ کسی سے پوچھے آپ کو رسول اللہ ملے ہیں؟ کہتا ہے نہیں جی، سرکار کا خواب میں دیدار ہوا ہے، ملاقات نہیں ہوئی۔ بھائی پھر آپ نے ان پر ایمان کیسے لایا؟ اور بھائی آپ بازار میں جاتے ہیں، کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے جی فلاں بندہ ویزے لانا ہے، فلاں بندہ ویزے لگاتا ہے، تو آپ سب سے پہلے کیا چیک کرتے ہیں؟ اس کا دفتر چیک کرتے ہیں۔ کیا چیک کرتے ہیں؟ کیا چیک کرتے ہیں؟ اونچا بولے، کیا چیک کرتے ہیں؟ دفتر۔ کیوں؟ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے یار اس کی کوئی جگہ بھی تو ہو،
یہ نہیں کہ ہم اس کو پیسے دیں اور یہ بھاگ جائے. اللہ نے فرمایا تھا وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. میرا نبی ہے کہ جو میرے نبی کے ہاتھ میں دے گا وہ میرا بندہ بن جائے گا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اللہ کے نبی کا دفتر کہاں ہے؟ یہ وہ ویزے ہیں جس کو آپ جنت کہتے ہیں. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنت کا ویزا کس نے لگانا ہے؟ کہو رسول اللہ نے لگانا ہے. کس نے لگانا ہے؟ اور کس کس کا ویزا لگائیں گے؟ صرف اپنے امتیوں کا نہیں. آخرت جب قائم کی جائے گی نبی کو بادشاہ بنا دیا جائے گا اور وہ ہیں اس وقت بھی ہوں گے. یہ تاج بادشاہ نبیوں کے بادشاہ صحابہ کے اہل بیت کے اولیاء اللہ کے فرشتوں کے سب کی حکومت میرے مصطفیٰ کے پاس ہوگی. جس کو جنتی کرنا چاہیں ایک اشارے سے حضور جنت میں لے جائیں. بھائی ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں جس کے سامنے میں حضور کی بات کہوں نا کہ حضور چاہے جنت لے جائیں چاہے جہنم کا فیصلہ کر دیں, وہ کہے گا یہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے. اور بھائی یہ اختیار اللہ کے پاس ہے. جب تو ایسی حدیثیں پیش کرتا ہے کہ ایک قرآن پاک حفظ کرنے والا ایک بچہ اپنی پوری بستی کو بخشوا سکتا ہے, اور چلیا تیرا ایک بچہ قرآن پاک حفظ کرے وہ تو بستی بخشوا سکتا ہے, وہ نبی جس کے قلب پر قرآن اترے وہ پوری امت کو کیوں نہیں بخشوا سکتا؟ تو کیا سمجھ آئی؟ اسلام سیکھنا ہے.